فصل پنجم، توبہ اور تلقین کے بیان میں۔ جان لے کہ گزشتہ فصل میں بیان کردہ مراتب خالص توبہ اور مرشد کامل کی تلقین کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَاتُ التَّقْوَى سورۃ الفتح آیت 26، اور ان پر تقوی کا کلمہ لازم کیا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، بشرطی کہ یہ کلمہ کسی ایسے قلب سے اخذ کیا جائے جو صاحب تقوی کا ہو اور جس میں ذات الہی کے سوا کچھ موجود نہ ہو۔ اس سے مراد وہ کلمہ نہیں جو عوام کی زبانوں پر ہے۔ بے شک کلمے کے الفاظ ایک ہی ہیں، لیکن باطنی معنی میں فرق پایا جاتا ہے، اور جب توحید کا یہ بیج زندہ دل مرشد کامل سے اخذ کیا جائے تو یہ قلب کو زندہ کرتا ہے۔ بس یہی بیج کامل بیج ہے، کیونکہ ناقص بیج اگ نہیں سکتا۔ اسی لیے کلمہ توحید کا نزول قرآن مجید میں 2 مقامات پر ہوا ہے۔ ایک کا اطلاق قول ظاہر پر ہے، یعنی محض زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون سورۃ الصافات آیت 35۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں۔ پس یہ کلمات عوام کے حق میں نازل ہوئے ہیں۔ دوسرے مقام پر کلمہ توحید کا اطلاق علم حقیقی پر ہے، جس سے مراد اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرنے کے بعد تصدیق بالقلب سے توحید کا اقرار کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سورہ محمد آیت 19۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لیں بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب فرمائیں۔ پس اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کا مقصد خواص کی تلقین ہے۔ ذکر کی تلقین کا بیان۔ سب سے پہلے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے قرب کے لیے افضل اور آسان ترین راستے کی خواہش کی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کا انتظار فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کلمہ توحید 3 مرتبہ تلقین کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمہ کو اسی طرح ادا کیا جیسے جبرائیل علیہ السلام نے تلقین کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تلقین کیا، پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے پاس جا کر سب کو تلقین کیا اور ارشاد فرمایا قد رجعنا من الجہاد الاصغر نعود الى الجہاد الاکبر، تحقیق ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی نفس سے جہاد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا اعداء اعدائک نفسک التی بین جنبیک، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان ہے۔ پس تم تب تک اللہ تعالیٰ کی محبت کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے وجود میں اپنے دشمنوں نفس امارہ، لوامہ اور ملہمہ کو فنا نہیں کر لیتے۔ اخلاق ذمیمہ و بہیمہ مثلاً زیادہ کھانے پینے، زیادہ سونے اور فضول گوئی کی محبت اور وحشیانہ عادات جیسے غضب، گالی گلوچ، مار پیٹ، غصہ اور شیطانی صفات مثلاً تکبر، عجب، حسد، کینہ اور ان جیسی دیگر بدنی اور قلبی بیماریوں سے پاک نہیں ہو جاتے۔ پس جب طالب ان بری عادات و خصائل سے پاک ہو جاتا ہے وہ گناہوں کی اصل سے پاک ہو جاتا ہے اور پاکیزہ لوگوں اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین سورۃ البقرہ آیت 222۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص صرف ظاہری گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اس آیت مبارکہ کے تحت نہیں آتا۔ وہ تائب ہے لیکن تواب ہرگز نہیں، کیونکہ تواب مبالغہ کا صیغہ ہے جس سے مراد ہے خواص کی توبہ۔ جو صرف ظاہری گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی فصل سے خودرو گھاس کی صرف شاخیں کاٹتا ہو لیکن ان کو جڑ سے نہ اکھاڑتا ہو، پس وہ گھاس لازماً دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ اگتی ہے۔ تواب یعنی گناہوں اور تمام اخلاق ذمیمہ سے توبہ کرنے والے شخص کی مثال ایسے ہے جیسے گھاس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے جو بعد میں شاذ و نادر ہی اگتی ہے۔ پس توبہ خاص کے بعد تلقین مرشد طالب کے قلب سے ما سوا اللہ ہر چیز کو مٹانے کے لیے اعلیٰ ہے، کیونکہ جس نے کڑوے درخت کو نہ کاٹا اس نے اس کڑوے درخت کی جگہ شیریں درخت کو نہ پایا۔ پس اے اہل بصیرت اس سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور مقصود یعنی اللہ تعالیٰ کو حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ سورۃ الشعراء آیت 25۔ اور وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔
مزید فرمانے حق تعالی ہے من تاب و آمنا و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سورۃ الفرقان آیت 70۔ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے پس اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ لہٰذا توبہ دو قسم کی ہے، توبہ عام اور توبہ خاص۔ توبہ عام ذکر اسم اللہ ذات، شدید جدوجہد اور سخت کوشش سے گناہوں سے نیکیوں کی طرف، اوصاف ذمیمہ سے اوصاف حمیدہ کی طرف، جہنم سے جنت کی طرف اور بدن کی راحت سے نفس کی مشقت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ توبہ خاص توبہ عام کے حصول کے بعد نیکوکاروں کی نیکیوں سے معرف یعنی مرشد کامل اکمل سے علم معرفت کے حصول کی طرف، درجات سے قرب کی طرف اور جسمانی لذات سے روحانی لذات کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ما سوا اللہ کو ترک کر کے اللہ کے ساتھ انسیت کا رشتہ جوڑنا اور اس ذات کو معرفت کے حصول کے بعد یقین کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ تمام مذکورہ بالا امور جن کا ذکر کیا گیا ہے وجود کے کسب سے تعلق رکھتے ہیں، اور وجود کا کسب گناہ ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا گیا وجود کا ذنب لا یقاس بہ ذنب آخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود یعنی بشریت ایسا حجاب ہے جس پر کسی اور حجاب کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کے لیے حجاب بن گئی کہ دیکھنے والے اس بشریت کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو نہ دیکھ سکے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت 198۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ آپ کی طرف تکتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے، جیسا کہ اکابر رحمہم اللہ فرماتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوکاروں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 100 مرتبہ مغفرت طلب کرتے تھے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، سورہ محمد آیت 19۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، یعنی وجود کے گناہ سے، اور یہی توبہ خاص ہے۔ پس توبہ خاص ما سوا اللہ، ہر چیز سے اللہ کی طرف رجوع کرنا، آخرت میں سلامتی والے قرب یعنی جنت قرب میں داخل ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَادًا أَبْدَانُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَقُلُوبُهُمْ تَحْتَ الْعَرْشِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کے بدن دنیا میں اور ان کے قلوب عرش کے نیچے ہیں۔ پس دنیا میں اللہ کا بلا واسطہ دیدار حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن قلب کے آئینہ میں حق تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رَعَیَا قَلْبِ رَبِّی بِنُورِ رَبِّی، میں نے اپنے قلب میں اپنے رب کو نور ربی کے واسطے سے دیکھا۔ پس قلب جمال الہی کے عکس کو دیکھنے کے لیے آئینہ ہے۔ یہ مشاہدہ مقبول شیخ واصل یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول فنا فی اللہ بقا باللہ مرشد کامل اکمل کی تلقین جو سابقین میں سے ہو کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، جسے اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے ناقصوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کو عوام کے لیے نہیں بلکہ خواص کی تربیت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ نبی اور ولی میں فرق یہ ہے کہ نبی کو عوام اور خواص دونوں کے لیے بھیجا جاتا ہے جو کہ مستقل بالذات ہوتا ہے، جبکہ ولی مرشد کو صرف خواص کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہ مستقل بالذات نہیں ہوتا۔ اسے ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا ہوتی ہے۔ اگر وہ مستقل بالذات ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل اولیاء کرام کے لیے تشبیہ فرمائی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء یعنی علماء ربانی بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ یہ فرمان اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ایک ہی نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کرتے آئے اور کسی نئی شریعت کو لانے کی بجائے اسی شریعت کی تجدید اور تاکید کرتے رہے۔ اسی طرح اس امت کے وہ علماء جو اولیاء میں سے ہیں خواص کی تربیت کے لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر و نواہی کی تجدید کریں اور امت کو ان پر عمل میں استحکام کی تاکید کریں۔ اصل شریعت جو کہ قلب میں مقام معرفت ہے کا تصفیہ کریں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم یعنی باطنی علوم سے باخبر کریں، جیسا کہ اصحاب صفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر دینے سے پہلے ہی معراج کے اسرار پر گفتگو کر رہے تھے۔ پس ولی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस विलायत का हामिल होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और बातन का जुज़्व है और उस वली कामिल के पास अमानत होती है। इससे मुराद वो आलिम हरगिज नहीं जिसने सिर्फ ज़ाहिरी इल्म हासिल किया हो, क्योंकि अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के वारिस भी हों तो भी उनका रिश्ता ज़विल अरहाम का सा है। बस वारिस कामिल वो होता है जो हकीकी औलाद हो और जो बाप से तमाम असबी रिश्तेदारों की निस्बत ज्यादा करीब हो और वो ज़ाहिर व बातिन में अपने बाप का सिर हो। इसकी शरह में लिखा गया है कि यानी वारिस से कामिल ज़ाहिर व बातिन में अपने बाप यानी मुर्शिद का ही मज़र होता है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना मिनल इल्मी कहय्यतिल मकनून ला यअलमुहु इल्लल उलमाउ बिल्लाहि तआला, बेशक उलूम में से एक इल्म पोशीदा रखा गया जिसे उलमाए रब्बानी के अलावा कोई नहीं जानता। बस जब उलमाए रब्बानी इल्म बातिन के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हैं तो अहले इज़्ज़त उनका इनकार नहीं करते। यही वो राज है जिसे मिराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक के 30,000 बतून में से सबसे गहरे बतन में वदीयत किया गया, जिसे असहाबे सुफ़ा और मुकर्रबीन के अलावा अवाम में से किसी पर भी फाश नहीं किया गया। इसी राज की बरकत से क़यामत तक शरीयत कायम रहेगी और इल्म बातिन ही इस सिर की तरफ हिदायत देता है। दीगर तमाम उलूम और मारिफ इस सिर की हिफाजत के लिए छिलका की मानिद हैं। जो उलमाए ज़ाहिर हैं उनमें से भी अंबिया के वारिस हैं, जिनमें से बाज़ साहिब फ़रोज़ और बाज़ ज़विल अरहाम की तरह हैं। साहिब फ़रोज़ की शरह में लिखा गया है कि वो वरसा जिनका मिरास में मुअय्यन हिस्सा कुरान व हदीस में बयान किया गया है, उनके सुपुर्द इल्म यानी बातनी उलूम का छिलका है, जिसके ज़रिए वो मुआइज़े हसना यानी अच्छी नसीहत से दूसरों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दावत देते हैं। वो मशाइख़े अहले सुन्नत जिनका सिलसिला तसलसल के साथ बाबे इल्म हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से इल्म के मंबा हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है, लोगों को हिकमत से अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। सूरह अन-नहल आयत 125। अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और मवाइज़े हसना से दावत दो और उनसे एहसन तरीके से बहस करो। उलमाए ज़ाहिर और उलमाए बातिन का कौल बुनियादी तौर पर तो एक ही है, लेकिन फ़ुरुआत के लिहाज से मुख्तलिफ है। ये तीनों मानी जो मुदरजा बाला आयत में जमा हैं, तीनों हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात में भी जमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी एक में भी इतनी ताकत नहीं कि उनका मुतहम्मिल हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 3 किस्मों में तकसीम फरमाया। पहली किस्म इल्म हाल है जो इन तीनों उलूम का मगज़ है और ये मर्दों को अता होता है, जिससे उन्हें हिम्मत हासिल होती है, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिम्मतुर रिजाली तकलाउल जिबाले, मर्दों यानी तालिबान मौला की हिम्मत पहाड़ों को जड़ से उखाड़ देती है। यहाँ पहाड़ से मुराद सख्त दिली है जो उनकी दुआ और आजी से ख़त्म हो जाती है। फरमाने हक ताला है, वमन युअतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, सूरतुल बकरा आयत 269। और जिसे हिकमत अता की गई बस बिला शिबा उसे खैर कसीर अता हुई। दूसरी किस्म इल्म ज़ाहिर, मगज़ का छिलका उलमाए ज़ाहिर को अता होता है, जो उम्दा वाज़ व नसीहत से मारिफत का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल आलिमु याइज़ु बिल इल्मी वल अदबी वल जाहिलु याइज़ु बिज़्ज़रबी वल गज़ब। आलिम इल्म और अदब से नसीहत करता है, जबकि जाहिल मारपीट और गुस्से से नसीहत करता है। तीसरी किस्म मगज़ के छिलके का भी छिलका है, जो हुक्मरानों को दिया जाता है, और वो ज़ाहिरी अदल और सियासत है, जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान इशारा करता है, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, सूरह अन-नहल आयत 125। और उनसे एहसन तरीके से बहस करो, जो कि निज़ाम दीन की हिफाजत के लिए कहर का मज़र हैं। इन अहकाम शरीयत के निफाज और अदलो सियासत के उलूम की मिसाल अखरोट के सब्ज़ छिलके की तरह है। उलमाए ज़ाहिर के इल्म की मिसाल पके छिलके की है और उलमाए बातिन के इल्म की मिसाल अखरोट के मगज़ की है। इसी के मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिमजालसतिल उलमाई व इस्तिमाई कलामिल हुकमाई, तुम पर उलमा की मजलिस में बैठना और हुकमा का कलाम सुनना लाजिम है। बेशक अल्लाह ताला नूर हिकमत से कल्ब को जिंदा करता है, जैसे बारिश के पानी से मुर्दा ज़मीन को जिंदा करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कलिमतुल हिकमती ज़ालतुल हकीमी अखज़हा हैसु वजदहा,
حکمت کی باتیں حکیم کی گمشدہ میراث ہیں، وہ اسے جہاں پاتا ہے وہاں سے لے لیتا ہے۔ عوام کی زبان سے ادا ہونے والا کلمہ لوح محفوظ سے نازل ہوتا ہے جو عالم جبروت میں ہے، اور اس کلمہ کا تعلق درجات کے حصول سے ہے۔ واصلین حق کی زبان سے ادا ہونے والا کلمہ عالم قرب یعنی لاہوت میں بغیر کسی واسطے کے زبان قدسی سے لوح اکبر یعنی مومن کے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ پس کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے، اسی لیے اہل تلقین یعنی مرشد کامل کی طلب قلب کی حیات کے لیے فرض ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس سے مراد معرفت اور قرب کا علم ہے، اور سوائے فرائض کے باقی ظاہری علوم کی حاجت نہیں، جیسا کہ فقہ کا علم جس کی ضرورت عبادت میں ہوتی ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ اس کے بندے اس کے قرب کی طرف رجوع کریں اور درجات کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورۃ الشورى آیت 23۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، قرب کی محبت کے علاوہ میں آپ سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد علم قرب ہے،